JTR میڈیا ہاؤس. ہم بات کر رہے تھے نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں، اسباب کیا ہیں اور حل کیا ہے. پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ سیکولر لوگوں کی، لبرل لوگوں کی، نام نہاد دانشوروں کی یہ کوشش ہے کہ نوجوانوں کو دین بیزار کر دیا جائے، دین سے دور کر دیا جائے اور ملک و قوم سے متنفر کر دیا جائے. اس کے پیچھے اسباب کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ نوجوان اپنے مقصد سے ہٹ. یہ ایک وہ ہو گیا. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا بنیادی حل، ایک تو ہماری علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت جو ہماری نوجوان نسل ہے، بالخصوص ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نصاب تعلیم ہے انہوں نے دو الگ الگ راہوں پہ کھڑا کر دیا ہے. ایک طرف ہمارے وہ نوجوان ہیں جو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور دوسری طرف مدارس کے لوگ ہیں. اچھا، المیہ یہ ہے کہ ان دونوں کی میڈیم آپس میں ملتی نہیں ہے. جو مدارس کے علماء ہیں ان کی زبان فقہی ہے، ہماری دنیا الگ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا الگ ہے. ان کی زبان الگ ہے، ان کی ثقیل زبان ہے، فقہی اصطلاحات ہیں. اور جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ ان کی جو زبان ہے وہ آج کی زبان ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ انگلش میں بات کرتے ہیں. ان کی کنورسیشن کا زیادہ تر حصہ انگریزی زبان کے الفاظ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بود و باش، رہن سہن، تہذیب، یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو وہ الگ کرتے ہیں. الگ تو معاشرہ، حتیٰ کہ ہم لوگ دینی طبقہ جو جمعے کو چھٹی کرتا ہے اور وہ لوگ جو اتوار کو کرتے ہیں. یعنی یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو قیام پاکستان سے آج تک ہم ان کا تعین نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے وہ معاشرہ اور زیادہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. پاکستان سے پہلے تو تھا، لیکن قیام پاکستان کے بعد ہمارے علماء نے، مفتی شفیع رحمہ اللہ نے، حضرات نے کوشش کی کہ ایک ہی نصاب تعلیم ہونا چاہیے اور ایک ہی جگہ سے علماء بھی بنے، انجینئر بھی بنے. افسوس کہ وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اب امید ہو چلی ہے کہ اب کالج یونیورسٹی کے لوگوں نے بھی یہ محسوس کیا ہے، ارباب مدارس نے بھی محسوس کیا ہے، یہ جو دوری ہے، یہ ملا مسٹر کا گیپ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے اور فاصلے کم ہو رہے ہیں. جی بالکل. تو سب سے پہلی جو اس معاملے میں ذمہ داری بنتی ہے وہ علماء کرام کی ہے کہ وہ حضرات اپنے آپ کو، کیونکہ دیکھیں ہماری اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے جب ہم دین کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں. ہماری ذاتی حیثیت ختم ہو گئی، کیونکہ ہم تو ایک داعی کی حیثیت سے قوم اور سوسائٹی کی خدمت کر رہے ہیں. اب داعی کی یہ بنیادی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری بنتی ہے کہ داعی نے اپنی تمام ذاتی مقاصد کو قربان کر کے دین کے فائدے کے اور دین کی ترجیح کی بات کرنی. یعنی جس چیز میں ایک چیز میرے مزاج میں ایک عالم ہوں، کوئی ایک نوجوان عالم ہے، اس کو ایک چیز اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، لیکن اگر وہ چیز اس میں دین کا فائدہ ہے تو ہمیں اس چیز پر زیادہ ترجیح دینی چاہیے. یعنی سب سے پہلے علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نوجوان نسل کو دین کے قریب کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز ترتیب دیں، دین کے قریب کرنے کے لیے ان کے لیے کورسز ڈیزائن کریں، اور پھر ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیں اور انہیں اپنے قریب کریں. اور پھر اسی طرح والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین اپنی نسلوں کی دینی تربیت کی سب سے زیادہ جو ہے وہ فکر کریں کہ بچپن سے گھر کا ماحول اس طرح بنا دیا جائے، اور پھر اسی طرح ہمارے اداروں کا ماحول اسی طرح ہو کہ نوجوان دین سے دور ہونے کے بجائے دین کے ساتھ جڑنے کے لیے، جس طرح ہمارے ہاں اسکول، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ان کے جو اسکول پرنسپلز ہیں یا ان کے جو وی سیز ہیں یونیورسٹیز کے، ان کی بھی بنیادی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ جس طرح مدر ڈے پر پروگرام ہو رہا ہے، فادرز ڈے پر پروگرام ہو رہا ہے، ان کے اینول فنکشنز ڈے ہو رہے ہیں، اس میں جس طرح وہ باقی چیزوں کو ٹچ دے رہے ہوتے ہیں، مغربی سانگز کو ٹچ دے رہے ہوتے ہیں، ان کا تھیم انہوں نے رکھا ہوتا ہے، اسی لیے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ دین کا ٹچ بھی دیں. یعنی جہاں جس طرح وہ اپنے باقی اب مختلف فیلڈوں کے لوگ ہیں، ان کے حضرات ہیں فیلڈز، ان کو بلوا رہے ہیں، اسی طرح علماء کرام کو بھی بلوائیں اور جا کر وہ دین کی تربیت کریں اور وہ نوجوان نسل دین کے قریب آئے. اور پھر اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اسکول، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو ایشوز ہیں وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اخلاقی ایشوز ہیں، تربیت کے ایشوز ہیں، وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی میں ان کے اپنے سسٹم کا اسی میں فائدہ ہے. اچھا، ایک مسئلہ تو یہ ہوگا کہ نوجوان دین سے بیزار، دین سے دور ہو رہے ہیں. اس کے اسباب پر بھی ہم نے گفتگو کی اور اس کے حل پر بھی گفتگو کی. نوجوانوں کا ایک بڑا مسئلہ مایوسی، نا امیدی ہے. ہر دوسرا نوجوان مایوس نظر آتا ہے، ملک سے، وطن سے، دین سے، اپنے آپ سے متنفر اور دور، ٹینشن میں ہے. یہ اپنے آپ سے جو مایوسی ہے، جو نا امیدی ہے، یہ کیوں ہے؟ بنیادی طور پر یہ جو دوسری وجہ ہے، یہ بھی پہلی وجہ کی
بنیاد ہے، پہلی وجہ کی وجہ سے ہی دوسرا سبب ہے، دوسری وجہ پیدا ہو رہی ہے۔ جب آدمی دین سے دور ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہے تو اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو اطمینان ہے، جو فیتھ ہے، وہ تو اللہ کے قرب سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ہم ذکر کو قرب سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ اللہ کے قرب سے ہی وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ جب ان نوجوان دین سے دور ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، وہ احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہے، ایک بنیادی وجہ۔ اچھا، اسی طرح قرآن پاک میں بھی نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ اگر میری نصیحت سے، میرے ذکر سے منہ موڑو گے، اعراض کرو گے، تمہارے لیے زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ یعنی ہم جتنا ہی دین سے دور ہوں گے اتنا ہی ہمارے لیے مسائل ہوں گے، ڈپریشن ہوں گے، تنگ نظری ہوگی، اور اسی طرح پریشان ہوں گے، مایوس ہوں گے۔ دین اسلام تو لوگوں کو مایوسی سے نکالتا ہے، امید دلاتا ہے۔ تو یہ جو نفسیاتی مسائل ہیں، اس کی دوسری نوجوانوں میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور ہماری سوسائٹی نے کچھ چیزوں کی ہائٹ اتنی کریٹ کر لی ہے کہ یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں گی تو آپ ایک کامیاب نوجوان کہلا سکتے ہیں۔ تو اب اچھا، وہ جو ہائٹ کریٹ کر لی ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے نوجوان جو ہے وہ یا تو پھر وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان میں سے اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں یا تو وہ آسائش سے تعلق رکھ رہی ہوتی ہیں، یا تو اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق سیدھا قسمت اور تقدیر سے ہوتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی وجہ اور سبب کی وجہ سے یہ چیز آپ کو نہیں دے رہے ہوتے۔ اور پھر تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں مغربی ایک معاشرے کی جو الغار ہے، پھر جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہم نے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا مغربی تہذیب و ثقافت کو ایک برتری کی علامت کے طور پر پیش کرتا ہے، اور ہماری مشرقی تہذیب ثقافت کو ایسے سمجھتا ہے کہ یہ پسماندہ ہے۔ اور پھر ہم نے اپنے کچھ ہیروز ایسے بنا لیے ہیں، یعنی اپنے مائنڈ سیٹ میں ہیروز ایسی بنا لیے ہیں جن کی بڑی ایک لگژری لائف ہے، اور باقاعدہ سے مغربی جو میڈیا ہے ان کا فوکس ہوتا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے ان کے لیے ہیروز کچھ اس طرح کے بنا دیے جائیں ان کی نظر میں اداکار۔ عبداللہ صاحب، میرا تو کئی ممالک میں جانا ہوا ہے، میں مغربی تہذیب کو قریب سے دیکھ کر آیا ہوں، 18 مغربی ممالک میں جانا ہوا ہے۔ اصل میں مغربی تہذیب و ثقافت کے جب آپ اندر جائیں گے نا، ان کا اتنا مکروہ اور غلیظ چہرہ ہے نا، تو آپ توبہ کر جائیں گے۔ توبہ کریں، یعنی ظاہری اتنی لشپش اور چکا چوندے ساری، لیکن اندر سے یہ مغربی لوگ جتنے ہیں، دین سے دور لوگ جتنے ہیں، اندر سے روحانی طور پر پریشان ہیں۔ بالکل یہی وجہ ہے کہ ڈپریشن سب سے زیادہ وہاں، ٹینشن سب سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ سب سے زیادہ خودکشیاں ان ممالک میں۔ اس لیے میرے نوجوانوں کو اس معاملے میں سجیشن یہ ہوگی کہ آپ جن معاشرے کو یا جس سوسائٹی کو یا جن نوجوانوں کو آپ نے اپنا آئیڈیلائز ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے آپ کی نظر میں یا نوجوانوں نے بنا دی ہے، تو آپ ذرا اس طرف دیکھیں، ریسرچ کریں، خود آپ نوجوان ہیں، گوگل کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں کہ ان کے معاشری سسٹم کا المیہ کیا ہے، ایشوز کیا ہیں اس معاشرے میں، جو معاشرہ ہماری نظر میں ایک آئیڈیل معاشرہ بن چکا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ جو ایک مسئلہ ہے نفسیاتی مسائل کا، وہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور پھر اسی طرح نوجوانوں کو اس چیز کی بھی نفسیاتی مسائل کے حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا کسی نہ کسی اصلاحی تعلق قائم کریں، کسی نہ کسی کو مربی بنا دیں، ان کے ساتھ اپنے مسائل شیئر کریں۔ مربی بنائیں گے تو وہ خود بھی مربع بن جائیں گے۔ JTR Media House.